اللہ تعالیٰ نے جب یہ سب کچھ دیا، اس نے کہا کہ دیکھو امیر المومنین کی زبان سے رسول اسلام کو بتایا گیا، انہوں نے امیر المومنین کو بتایا، امیر المومنین نے آگے اس کو نشر کیا۔ فرمایا عقل سے کام لینے کے دو طریقے، ایک ہے دنیا کو دیکھنا اور ایک ہے دنیا میں دیکھنا۔ فرمایا کہ جو شخص دنیا کو دیکھتا ہے صرف ظواہرات پہ، اس کے لیے اپنی جوانی پہ دیکھتا ہے، اس اپنی جوانی کو دیکھ کے فکر کو ادھر نہیں لے کے اس کی طرف فکر نہیں پلٹاتا جس نے وجود عطا کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ سوال کرتا ہے نا یہ کہ حل عطا علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، پھر کہتا ہے دیکھ میں تجھے بتاتا ہوں، انا خلقنا الانسان، میں نے تجھے پیدا کیا ہے۔ آثار کو دیکھ کے اگر مؤثر کی طرف صرف ظواہرات کو دیکھتا ہے تو اس کے نتیجے میں حضرت امیر المومنین فرماتے ہیں ظاہری جوانی دیکھتا ہے، ظاہری دنیا کی چمک دمک دیکھتا ہے، دنیا اس کو پکڑ لیتی ہے، اور اس کے نتیجے میں جب عقل صحیح کام نہیں کرتی، جو اس وقت لوگ کر رہے ہیں اسی پرابلم میں، یہ نہیں کہ ان کے، تو حضرت فرماتے ہیں کہ نور عقل کو جب صحیح استعمال نہیں کیا جاتا تو اس کے نتیجے میں عقل کا کام جو ہے غور و فکر کرنا ہے۔ لیکن غور و فکر کے دو طریقے ہیں، ایک غلط طریقہ کار ہے دنیا کو دیکھنا، جب وہ صرف انسان دنیا کو دیکھتا ہے تو عقل ایک نتیجہ منتقل کرتی انسان کے اندر، وہ کیا چیز ہے؟ دنیا کے مفاد کا یقین۔ عقل کی پروسیسنگ کا جو رزلٹ ہے وہ یقین ہے، انسانی ارادے کو حرکت دینے والی چیز یقین ہے، لیکن جب دنیا کے مفاد کا یقین عقل کو غلط استعمال کیا، اندر اس نے یقین منتقل کرے گی، لیکن دنیا کے مفاد کا یقین اور دنیا کے نقصان کا، جو ہی یہ یقین اندر جائے گا انسان کی فطرت کام کرنا شروع کر دے گی۔ انسان ان الانسان خلق ہلوعا، ہم نے انسان کو مفاد کے لیے حریص پیدا کیا، جو ہی دنیا کے مفاد کا یقین جائے گا وہ کہے گا اس کو حاصل کرو، اس کو حاصل کرنے کی پلاننگ کرے گا، اور دنیا کے نقصان کا یقین اس سے بچنے کی کوشش کرے گا۔ یہ جتنے جھوٹ فریب دھوکے سب یہیں سے نکل کے آ رہے ہیں، اور جب عقل صحیح کام کرے گی دنیا میں دیکھے گی کہ جس کو اللہ، میں نے سورہ واقعہ کی آپ کی بحث میں اس وقت سمجھایا تھا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو تولید و تناسر کا سلسلہ آپ نے کبھی غور نہیں کیا کہ یہ ایک میل جو ہے فیمیل میں وہ جو مادہ تولید کو اتارتا ہے، یہ آپ نے نظام قائم کیا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ غور کریں کسی اور کا نظام ہے یہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ جو زمین سے فصلیں اگ رہی ہیں یہ آپ نے نظام قائم کیا ہے، یعنی آثار کو دیکھ کے آپ اس میں گم ہو گئے ہوئے ہیں، آثار کو دیکھیں مؤثر کی طرف آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس کا جواب بھی دیتا ہے ہم نے کیا یہ سارا کام، یہ سارا نظام ہمارا بنایا ہوا یہ۔ پھر فرماتا ہے یہ آسمان سے بارشیں آ رہی ہیں، یہ آپ نے بنایا سارا نظام، یہ آگ کے اندر حرارت آپ نے پیدا کی ہوئی ہے جو آپ کو فائدہ دے رہی ہے ساری۔ اس سے مراد ہے کہ آثار کو دیکھو اور مؤثر کے، اسے کہتے ہیں دنیا میں دیکھنا، آثار میں گم نہ ہونا، جو حضرت نے، یہ بڑی خطرناک یہ پوائنٹ ہے زندگی کا۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کی مناجاتوں میں سے باقاعدہ ایک بڑی مشہور و معروف یہ بحث ہے باقاعدہ۔ حضرت فرماتے پروردگارہ تو نے حکم دیا ہے کہ تیری آیات میں غور و فکر کیا جائے، میں تیرے حکم کی فرما برداری کرتے ہوئے آیات میں غور و فکر کرتا ہوں، لیکن ایک سوال ہے تجھ سے، ایک درخواست ہے کہ میری فکر کو ان آثار سے اپنی عظمت و جلال کی طرف پلٹا، ایسا نہ ہو کہ میری فکر ان آثار میں گم ہو جائے۔ یہ خرابی ہو رہی ہے اس وقت کہ انسان جو ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ بھئی افتخار مرزا کوئی بات نہیں، میں تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ میرے سوا شان الوہیت کسی کے لیے زیبا نہیں ہے، میں اس کائنات کا یکتا و یگانہ الہ ہوں، خالق ہوں، مالک ہوں، حاکم ہوں، رازق، اور میری مرضی کے بغیر کوئی کسی کو، یہ نہیں کہ لوگوں کے مخلوق کے پاس کمال نہیں، بڑے بڑے کمال ہیں، لیکن بذات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری چیز ہے کہ اس کی مرضی کے بغیر کوئی کسی کو دے نہیں سکتا۔